ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اور جگر کے امراض جیسے خون نہیں بن رہا، کالا یرکان آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کافی عام ہوتا جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج ہے؟ اچھا حافظ صاحب، یہ جو جگر کا پرابلم ہے معاذ اللہ ہمارے یہاں اس کے جگر کے حوالے سے جس طرح ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ جگر کے حوالے سے بالکل مایوسی ہو جاتی ہے، اللہ خاص طور پہ خدا نہ خواستہ جگر کام کرنا چھوڑ دے. اللہ اچھا پھر جگر کا مسئلہ یہ اچانک سے سامنے آتا ہے، صحیح، اور خاص طور پہ ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، کالا یرکان ہو گیا، یعنی جگر کا کوئی بھی مرض ہو. صحیح، اس حوالے سے خاص طور پر میں اپنے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ ہم جگر کے حوالے سے جو طبی طور پر جو اطباء فرماتے ہیں کہ سبز ہرے پتوں والی سبزی ہمارے یہاں ناپید ہو گئی، یعنی کہ کچی سبزیاں کھانا، سلاد استعمال کرنا، ہرے پتوں والی سبزی کھانا. کئی ایسے نوجوانوں کہتے ہیں میں سبزی کھاتا ہی نہیں، بڑے کمال سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے گھر میں سبزی بنی ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ایسا ہی. اب وہ باہر کھانا ڈھونڈ رہے تو ان کے مزاج بنی ہے، ان کو جنک فوڈ چاہیے ہوتا ہے، جنک فوڈ چاہیے. اب یہ جو ہے جگر کی جو بیماری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے سر؟ ہم سبزیاں نہیں کھا رہے، سبزیاں نہیں کھاتے، تازہ سبزیاں نہیں کھاتے. پھر کئی چیز لا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں ان کا، تو تازہ سبزی فروٹ استعمال کرنا خدا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مرض کو دعوت دیں اس سے پہلے اگر ہم بچ جائیں تو بہترین ہے. تو میں یعنی تازہ سبزیاں کھانا، فروٹ کھانا یہ اس کے لیے بہترین ہے. تو جگر کے لیے کیا ہے انجیر، بعد نے کہا جگر. تو اب رات کو انجیر آپ بھگو دیں، انجیر رات میں بھگو دیں، اور آپ جب صبح اٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، انجیر دھو کے پینے والے پانی میں اس کو بھگو دیں. صحیح. اور مٹی کے برتن میں بھگو دیں تو اچھا ہے. جو ہمارے ایک بزرگ نے عمل بتایا وہ ماشاءاللہ جگر کے حوالے سے جس نے بھی کیا ہو اس نے دعائیں دی. واہ واہ. آپ زیادہ نہیں 2 ہفتے کر لیں، وہ خود کہے گا کہ ماشاءاللہ میں، اور پھر ٹیسٹ کروائیں ایسا ہوا ہے کہ وہ بتاتے ہیں ہمارے بہت افاقہ ہو گیا. تو انجیر کو بھگو دیں، مٹی کے برتن میں بھگوئیں پینے والے پانی میں. صبح جب آپ اٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں وصل میں پڑھنا. 41 ٹائم پڑھیں، پڑھ کر یہ انجیر والا پانی بھی پینا اور انجیر آپ چبا لیں، ٹھیک ہے، اور ریزہ ریزہ کر کے اس کو لیں. الحمدللہ جگر کے مریض ہیپاٹائٹس بی ہو، سی ہو، کالا یرکان ہو، اور خدا نہ خاصہ جگر کام کرنا چھوڑ دے، سست ہو گیا، کہ ایسا کوئی بھی مرض ہو جائے تو الحمدللہ انجیر کی برکت. اور پھر ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اس کا انجیر کی 1 یا 3 دانے. اچھا 1 یا 3 تاک عدد میں کر لیں تو اب غریب آدمی ایک بھی اس کے لیے غنیمت ہے. اللہ. اگر خدا نہ خواستہ ایسا آدمی انجیر ہی نہیں لے سکتا تو وہ پانی پہ دم کر کے نہار منہ پی لے، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. واہ 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 شاہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے یہ تو حل بتایا ہے، وہ بھی انجیر. سبحان اللہ. اور جہاں تک سبزیوں کی فروٹس کی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی لذت نہیں ہمیں مل رہی ان کھانوں میں، تو کیا دوائیوں سے زیادہ یہ آپ کے لیے بے لذت ہو چکی ہیں چیزیں سبزیاں اور فروٹس؟ ایسا نہ کریں. دوائیاں کتنی نقصان دہ ہوتی ہیں، بعض اوقات اندر کا حال کیا کر دیتی ہیں آپ کو نہیں اندازہ. جتنا ہو سکے ڈائٹ کے ذریعے، اچھی خوراک کے ذریعے اپنی صحت کا خیال رکھیں، دوائیوں تک نہ جانا بڑے اچھا ہے. ہم نے کتنے لوگ ایسے شاہ صاحب دیکھے ہیں معاشرے میں جو کہتے ہیں بھائی اتنے سال زندگی گزرے کبھی دوائی نہیں کھائی. بھائی کیا کرتے ہیں؟ بولا بھائی اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اچھے ماحول میں تھوڑی واک کرتے ہیں، تھوڑی ورزش کرتے ہیں، خوراک اچھی رکھی ہے، پانی صاف ستھرا رکھا ہے، بوائل کر کے پیتے ہیں. خاص طور پہ پرانے لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ منرل واٹر اور یہ تو چلے اب چیزیں آ گئی ہیں نا، ورنہ لوگ تو کھانے پینے کا اسی طرح خیال رکھتے تھے. ایسا ہم اپنے دادی اور نانی پہ جائیں نا، جو ہمارے بزرگ تھے، اگر ان کے کھانے دیکھیں تو جب یہ کینسر کی بیماری نہیں تھی، آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا ہوا، گھر کے کھانے ہوتے تھے، مثالیں اچھے گھر میں کوٹے جاتے تھے، اور پھر اسی طرح لال چکی والا آٹا استعمال کیا جاتا تھا، سرسوں کے تیل میں کھانا بن رہا ہے. اب تو ہمارے نخرے اتنے ہو گئے سر. تو آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور پھر وہی بات ہے سنت پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ویسے ہی اللہ آپ کو باغ بہار لگا دے گا انشاءاللہ.